السلام علیکم۔ آپ سب کا ہورم ہارر اسٹوریز میں ویلکم۔ اس امید کے ساتھ کہ آپ سب کو میری کہانیاں پسند آ رہی ہوں گی، اور اگر پسند آ رہی ہیں تو میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ آج بھی میں ایک پر اسرار کہانی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، جس کا عنوان ہے پرانا قبرستان۔ تو چلیں بغیر آپ کا قیمتی وقت ضائع کرے اپنی کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ کہانی 1990 کی دہائی میں بھارت کے ایک چھوٹے سے گاؤں بھرنا کی ہے۔ بھرنا کے باہر ایک پرانا قبرستان تھا جسے لوگ اندھیر قبرستان کہتے تھے۔ کہتے ہیں کہ اس قبرستان میں رات کو عجیب و غریب واقعات ہوتے ہیں، اور اگر کوئی وہاں رات کو گزرے تو وہ ہمیشہ کسی نہ کسی پریشانی میں ضرور مبتلا ہوتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود کئی لوگ دن کے وقت اسے بطور شارٹ کٹ راستے کے استعمال کرتے ہیں۔ کہانی کا مرکزی کردار ایک نوجوان شخص اشوک ہے۔ اشوک کی عادت تھی کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ دیر رات تک گپ شپ لگاتا اور پھر رات کے آخری پہر اپنے گھر کی طرف نکلتا۔ ایک رات اس کے دوستوں نے اسے بتایا کہ وہ رات کو قبرستان کے قریب سے نہ گزرے، مگر اشوک نے ان کی باتوں کو مذاق میں لیا اور کہا کہ یہ سب کہانیاں جھوٹ ہے۔ اور اسی رات دیر ہونے کی وجہ سے اشوک نے گھر جانے کے لیے قبرستان کے راستے کو منتخب کیا، کیونکہ وہ دوسرے راستے سے بہت زیادہ مختصر تھا۔ رات کا وقت تھا، چاند بادلوں کے پیچھے چھپ گیا تھا اور ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ جب وہ قبرستان کے قریب پہنچا تو ہوا میں ایک ٹھنڈک سی محسوس ہوئی اور اس کی ریڑھ کی ہڈی میں عجیب سی لرزش دوڑ گئی۔ وہ اپنے قدم تیز کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اچانک اسے کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ وہ مڑ کر دیکھنا چاہتا تھا، مگر دل میں ایک خوف تھا کہ شاید پیچھے کچھ ہے، کیونکہ اس کے دوستوں کی بتائی ہوئی باتیں بھی اس کے دماغ میں گھوم رہی تھیں۔ وہ اپنے آپ کو سمجھاتا رہا کہ یہ سب اس کا وہم ہے، مگر قدموں کی آواز مسلسل اس کا پیچھا کر رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اسے ایک دھندلی سی چھایا نظر آئی، جیسے کسی نے سفید لباس پہنا ہوا ہو۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور اس نے قدموں کی رفتار اور بڑھا دی، مگر جتنا وہ تیز چلتا اتنی ہی وہ آوازیں قریب آتی گئیں۔ اچانک قبرستان کے بیچوں بیچ ایک پرانا بگولا اٹھا اور اس کے سامنے ایک بوڑھا شخص نمودار ہوا، جس کی آنکھیں سفید اور چہرے پر خوفناک مسکراہٹ تھی۔ اس شخص نے اشوک کی طرف انگلی سے اشارہ کیا اور کہا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہاں سے زندہ بچ کر جانے والے لوگ کم ہی ہوتے ہیں؟ اشوک کا خون جم گیا، وہ بھاگنا چاہتا تھا، مگر اس کے پاؤں زمین میں دھس گئے۔ بوڑھے نے اپنی مٹھی سے مٹی اٹھائی اور اشوک کے چہرے پر پھینک دی۔ اشوک کی آنکھیں بند ہو گئیں اور جب اس نے دوبارہ آنکھیں کھولی تو وہ قبرستان کے باہر پڑا تھا۔ صبح ہو چکی تھی، لیکن اس کی حالت ایسی تھی جیسے سالوں سے بیمار ہو۔ قبرستان میں اس رات کے واقعے کے بعد اشوک کی زندگی بالکل بدل گئی۔ پہلے تو وہ زندہ دل اور بے خوف نوجوان تھا، مگر اب وہ خود میں ہی کھویا رہتا۔ لوگوں نے محسوس کیا کہ وہ اکثر اکیلا بیٹھا رہتا، سر جھکائے کچھ بڑبڑاتا۔ اس کی آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے پڑ چکے تھے، جیسے کئی راتوں سے سویا نہ ہو۔ گاؤں کے لوگوں کو اس کے رویے میں عجیب و غریب تبدیلیاں محسوس ہونے لگیں۔ اشوک اب ایک عام انسان کی طرح نہیں رہا تھا، بلکہ اس میں ایک خالی پن تھا، جیسے اس کی روح کا کچھ حصہ قبرستان میں ہی رہ گیا ہو۔ ایک دن اس کی ماں نے دیکھا کہ اشوک رات کے وقت باتھ روم کے آئینے میں خود کو گھور رہا ہے، جیسے کسی اور کو دیکھ رہا ہو۔ اس نے کہا کہ آئینے میں اسے وہ بوڑھا آدمی نظر آتا ہے جو قبرستان میں اس کے سامنے آیا تھا۔
مگر ماں نے سمجھا کہ شاید یہ صرف اشوک کا وہم ہے، لیکن یہ سب وہم نہیں تھا۔ ایک رات اشوک کے کمرے سے چیخیں سنائی دیں۔ جب اس کے والدین نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ وہ اپنی چارپائی پر بیٹھا ہوا میں کسی اندیکھی ہستی سے باتیں کر رہا ہے۔ اس کے ہاتھ میں ایک پرانا تعویذ تھا جو اسے قبرستان سے ملا تھا۔ وہ اس سے کچھ پڑھ رہا تھا اور بکھرے بالوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، جیسے کسی بھوت نے اسے اپنی قید میں لے لیا ہو۔ یہ سب دیکھ کر گھر والوں نے اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانے کا سوچا، مگر ڈاکٹر کے پاس جانے کے بعد بھی اشوک کی حالت میں کوئی فرق نہیں آیا، بلکہ حالت اور بھی بگڑ گئی۔ اب اشوک رات کو قبرستان کی طرف نکل جاتا اور قبرستان کے قریب بیٹھ کر زمین پر کچھ انگلیوں سے بناتا، جیسے کسی کو بلا رہا ہو۔ ایک دن اس کے دوست روی نے ہمت کر کے اس سے پوچھا، اشوک، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم قبرستان میں کیا تلاش کرتے ہو؟ اشوک نے سر اٹھا کر روی کو دیکھا اور بولا، وہ بوڑھا آدمی مجھ سے کچھ چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں قبرستان کے باقی راز جانوں، اور وہ میرے پیچھے آیا ہے۔ وہ میرے خوابوں میں آتا ہے، میرے کانوں میں سرگوشی کرتا ہے کہ میں قبرستان کے نیچے دفن پرانے کتبے تلاش کروں۔ روی کو یہ سن کر جھٹکا لگا، مگر اشوک کو دیکھ کر اسے اندازہ ہوا کہ وہ اب بھی وہی اشوک نہیں رہا۔ ایک رات اشوک کے گھر والوں نے دیکھا کہ وہ چھت کی طرف دیکھ کر زور زور سے ہنس رہا تھا، جیسے کوئی اس کے ساتھ ہنسی میں شریک ہو۔ پھر اچانک وہ دروازے کی طرف لپکا اور سیدھا قبرستان کی طرف چل پڑا۔ جب وہ قبرستان پہنچا تو اس نے قبرستان کے بیچوں بیچ ایک مخصوص جگہ پر کھدائی شروع کی۔ اس کے دوست روی اور کچھ دیگر لوگ اس کا پیچھا کر رہے تھے۔ جب وہ اس کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ اس نے مٹی میں کچھ ہڈیاں اور ایک قدیم لکڑی کا صندوقچہ نکال لیا تھا۔ صندوقچے کے اوپر کچھ عجیب و غریب نشان بنے ہوئے تھے، جیسے کسی نے جادو کے لیے بنایا ہو۔ جیسے ہی اس نے صندوقچے کو کھولا، ایک عجیب سی سرد ہوا پھیل گئی اور لوگوں کو ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی نادیدہ طاقت وہاں موجود ہے۔ اچانک اشوک کے جسم میں جھٹکے لگنے لگے اور اس نے چیخ کر کہا، وہ یہاں ہے، وہ مجھے اپنے ساتھ لے جا رہا ہے، اور وہ بے ہوش ہو کر گر گیا۔ اس رات کے بعد اشوک بستر سے نہیں اٹھا۔ اس کی حالت دن بہ دن بگڑتی گئی۔ ڈاکٹرز نے جواب دے دیا اور اس کے والدین بے بس ہو گئے۔ گاؤں کے لوگوں نے کہا کہ اشوک کے اندر قبرستان کے کسی بدروح نے قبضہ کر لیا ہے اور اس کا علاج صرف قبرستان کے بوڑھے پنڈت کے پاس ہے۔ پنڈت نے اشوک کے گھر آ کر اسے ایک تعویذ دیا اور کہا کہ وہ کبھی بھی قبرستان کے راستے نہ جائے، ورنہ یہ بدروح اسے ہمیشہ کے لیے لے جائے گی۔ اشوک کی حالت اب بھی خراب ہے، مگر وہ زندہ ہے۔ لوگ اسے دیکھ کر کہتے ہیں کہ شاید وہ قبرستان کے اسرار کو جاننے کی سزا بھگت رہا ہے۔ اشوک کے بعد کسی نے بھی قبرستان کو رات کے وقت نہیں دیکھا، اور قبرستان کا سایہ آج بھی گاؤں والوں کے دلوں میں خوف کا باعث ہے۔ امید ہے کہ آپ سب کو کہانی پسند آئی ہوگی، اور آپ اب جس ٹاپک پہ کہانی دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے۔ ملتے ہیں ایک اور ایسی ہی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔